کو امیدیں دلاتا ہے یا شیطان تم کو توجہ دلاتا ہے محتاجی کی طرف اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں تم سے بخشش کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ وسعت دینے والے اور جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، عطا کرتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، اور جس کو دی گئی حکمت اور سمجھ تو دیا گیا بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی خوبی۔ فما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ۔ وما انفقتم من شیء او نفقۃ، وما انفقتم من شیء وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی خرچ کرنے کی چیز ہے، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کوئی مددگار۔ ان تبدوا صدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے اعلانیہ دو صدقات تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر اس کو چھپاؤ اور دو محتاجوں کو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو ان کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو راہ پلانا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت ہے ہدایت دینے والا، یا ہدایت اللہ رب العزت ہے ہدایت دیتا جس کو چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم خرچ کرو مال تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہ خرچ کرو تو مگر اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال تو پورے کا پورا بدلہ دے گا اللہ پاک تم کو اس کا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا حق نہ مارے گا، تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، ان فقراء کے لیے ہے صدقات جن کو روک دیا گیا، جو رکے رہے، اور صرف ویسے تو صیغہ مجہول ہے تو روکے گئے، فی سبیل اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا، وہ نہیں چل پھر سکتے زمین میں، یا صبر الجاہل اغنیاء من التعافف، کہ سمجھے گا ان کو نواقف آدمی مالدار ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعریفہم بسیماہم، آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے نہیں مانگتے لپٹ کر۔ فما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت زکوٰۃ، صدقات، نفلی طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی ترغیب اور اس سے کچھ آداب بتا رہے ہیں۔ ایک چیز تو بتائی کہ اللہ کے راستے میں مال جو خرچ کرنا ہے وہ تمہارا حلال اور پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ حرام کمائی اس میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صدقے کی نیت کرنا ہی گناہ ہے۔ حرام کمائی کو ویسے اپنی ملکیت سے نکالنا ضروری ہے اور بغیر کسی ثواب کی نیت کے۔ اور فرمایا کہ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں بطور صدقہ کی خرچ کرو یا بطور کسی کی ضرورت کے خرچ کرو تو وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو تمہیں خود پسند ہے۔ اگر اس چیز کو خود اپنے حق میں پسند نہیں کرتے تو کسی دوسرے کے حق میں بھی اس کو پسند نہ کرو۔ ہمارے یہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے گھر میں موجود ہے کھانے پینے کی یا دوسری، تو بس اوقات جو چیز کھانے کی ہے وہ کھا لیتے ہیں، تو
جو بچ جاتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہم اے نا مدرسے دے بچے نو دیو یہ بچ نہیں ہے، اے فلاں کو صدقہ دے دو، تو بھائی بچی ہوئی چیز نہیں جو ہے وہ اگر آپ نے دینا ہے تو پہلے نیت ہونی چاہیے کہ بھائی یہ چیز ہم استعمال کریں گے خود اور یہ چیز جو ہے آپ کسی مستحق کو دیں گے. تو جو کسی کو دے رہی ہے چیزیں تو وہ نہ ہو جو تمہاری نظر میں اچھی نہیں ہے، اچھی چیز کو دو. فرمایا صدقات اس کے متعلق دیکھو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق خوشخبری سناتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بخشے گا بھی اور اپنے فضل سے اور بھی عطا کرے گا. لیکن شیطان بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور بندے کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر صدقہ کرے گا تیرا اپنا مال کام ہو جائے گا تو خود فقیر ہو جائے گا. یا بندے کا مال شیطان اچھے کاموں پہ لگانے کی بجائے بے حیائی کے کاموں پہ لگا دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جب ان کو خرچ کرنے کی نوبت آئے تو کرتے نہیں، لیکن جب کوئی ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے تو پھر خسرے اور جامعہ سے ساری رات جو ہے پیسے چڑھتے رہتے ہیں. اب یہ چیز یہ شیطان کا جو ہے وہ ہیلا ہے کہ اچھے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وہ بندے کو روکتا ہے اور کہتا ہے تو دیکھ غریب ہو جائے گا پھر خود کہاں سے کھائے گا. لیکن جب بے حیائی کا موقع آتا ہے پیسے دینے کا لٹانے کا تو اس پر جو ہے وہ دل کھول کے جو ہے نا وہ قرض پکڑ کر بھی یہ کام کرتا ہے. تو یہ بات غلط. کیوں دل حکمت اب یہ شبنا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے سمجھ ہے اللہ پاک جس کو عطا کے. یہ سب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے آداب بتائے گئے ہیں. فرمایا خواہ تم کوئی مال خرچ کرو اپنا ویسے ہی یا نظر کا پیسہ ہو تمہیں نظر مانی میرا فلاں کام ہو گیا کتنا صدقہ دوں گا. فرمایا اللہ تبارک اللہ سب کو جانتا ہے لہذا جو تم دو گے اللہ پاک اس کا اجر بھی عطا کرے گا. مال خرچ کرنے کی آداب میں یہ چیز بھی بتائی کہ مال تم نے خرچ کرنا ہے تو دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ اعلانیہ دو، دوسرا یہ کہ چھپ کے دو. عام طور پر اعلانیہ دینا ٹھیک تو ہے لیکن اس کا ثواب خفیہ دینے سے کم ہے. خفیہ طور پر دینا کسی کی ضرورت کو پورا کرنا یہ زیادہ اجر کا باعث ہے. لیکن اگر اعلانیہ دے گا تو مقصد اللہ کی رضا ہے، اجر ضرور ملے گا، فلاحی پائیے کا مطلب یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ چھپ کے دینا عام حالات میں زیادہ اجر کا باعث ہے. البتہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی دینی تقاضا ایسا سامنے آتا ہے کہ اس میں مال زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور فی الفور ضرورت ہوتی ہے تو اس موقع پر بس اوقات اعلانیہ دینے کو جو ہے وہ زیادہ اچھا سمجھ جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف دیکھ کر خرچ کرنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے. تو ایسی صورت میں اعلانیہ دینے کا ثواب زیادہ ہے. جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا کہ ہم نے جہاد پہ جانا ہے تو بھائی پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے اپنی بساط کے مطابق لاؤ. تو اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق وغیرہ صحابہ لائے نا جی، تو آپ نے پوچھا کتنا لائے ہو؟ اس کا کیا مقصد ہے کتنا لائے ہو؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ حضور آدھا لے آئے ہوں آدھا چھوڑ آئے ہوں. ابوبکر صدیق سے پوچھا فرمایا حضور سب لے آئے ہوں. اب یہ چیز جو ہے یہ پوچھنے کا مقصد ہے کہ اب اس موقع پر دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. لہٰذا عام طور پر تو خفیہ دینے میں ثواب زیادہ، کوئی اجتماعی تقاضا سامنے آ جائے تو اس موقع پر اعلانیہ دینے میں ثواب زیادہ. ہدیہ لیس علیک ھداھم سے فرمایا کہ دیکھو ہدایت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. یہ جو آج یہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کون تھے، سارے اختیار نام یعنی حضور کو دے دیے تھے. دیکھو اس آیت سے اس کی نفی ہوتی ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں. انک لا تہدی من احببت. آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یعنی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی ذمہ داری دین کو پہنچانا ہے. آگے ہدایت بندے کی اپنی کوشش ہے اور اللہ پاک کی طرف سے اس کی قبولیت ہے. یہ چیزیں ہیں. آپ ہر اعتبار سے ایسے مختار نہیں
کہ جو ہے وہ آپ اپنے اختیار سے اگلے بندے کو ہدایت پہ لے آئے، ایسی چیز نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا کو حاصل کیا کرو۔ آگے بتایا کہ کن پر خرچ کرنا ہے، کہتا نا کیا خرچ کرنا ہے، پھر کیسے خرچ کرنا ہے، پھر کس پر خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا خرچ کرو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان محتاجوں ضرورت مندوں پر کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اب وہ بیچارے دین کے کسی کام میں لگے ہیں، تقاضے میں لگے ہیں، لیکن وہ دین کے اس تقاضے میں لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے باہر جا کر اپنی کمائی کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، تو ایسوں پر خرچ کرو۔ اس طرح کے دیکھو جو مدرسے کے طلباء کہ دین پڑھنے پڑھانے میں سارا دن مشغول رہتے ہیں، ان کو اتنا موقع نہیں مل پاتا کہ جا کر اپنی دیہڑی مزدوری کر کے آ کے اپنے کھانے پکانے کا سسٹم کریں، اس لیے اب ان لوگوں پر خرچ کرنا یہ بڑے اجر کی بات ہے۔ فرمایا مستحق لوگوں میں بھی پہچان کا ایک طریقہ ہے، اس کو بھی بیان کیا۔ فرمایا مستحق لوگوں کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کی حالت ایسی ہو کہ دیکھ کر پتہ لگے کہ اس بیچارے کے پاس اسباب کم ہیں، تو ظاہری حالت اس کی جو ہے وہ کمزور والی ہو کہ وہ بیچارہ اپنی دینی مشغولیت کی وجہ سے دن بدن بیچارہ اپنی مالی اعتبار سے کمزور نظر آ رہا ہو اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، تو اس کو دینا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں سے لپٹ کر پیچھے پڑ کر جو ہے وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار اصرار، بار بار سوال، فرمایا وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن جو لوگ لا یسلمون مسئلہ الحافہ، لوگوں سے لپٹ کر مال لینے کی عادی نہیں ہے، تو ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کا 37واں رکوع مکمل ہوا، 38واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور تیسرے پارے کا 4تھا رکوع ختم ہوا، 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم۔ اس رکوع میں بھی مال کے خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور اس سے پچھلے رکوع میں بھی مال خرچ کرنے کی ترغیب سے یہ سب کا آیات کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ ہے۔ اب یہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی نا، اس کے بعد اللہ پاک آگے سود کی قباحت بیان کریں گے، سود کی قباحت بیان کریں گے۔ سود کی قباحت اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے خود غرضی ختم ہوتی ہے اور سود لینے میں یہ اس سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے، اور یہ ہوگا بندہ کسی کی بے لوث خدمت کرے، اور جب بندہ سود پہ مال دیتا ہے کسی کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو رقم دیتا ہے، اضافی بن واپسی پر زیادہ وصول کرتا ہے، تو یہاں صدقات زکوٰۃ کا تقابل سود کے ساتھ آ رہا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات اور دن، سرا وعلانیہ، چھپکے اور اعلانیہ، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہ ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، اور دیکھو سود خوروں کا معاملہ آ گیا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی تخبطہ الشیطان من المس، یہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ انہوں نے کہا کہ جو خرید و فروخت ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو تو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اجر بیان کر دیا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کا اجر اللہ کے یہاں ملے گا ان کو، اور ان پر کوئی خوف غم نہ ہو قیامت کے دن۔ اللہ پاک کی عنایت ان پر خصوصی ہوگی،
اب جو سود خور ہے کہ دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کو مار سود پہ دیتے رہے اور سود لیتے رہے، اب ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ان کی یہ حالت ہوگی کہ جب وہ کھڑے ہوں گے نا قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے، حساب و کتاب کے ڈر اور خوف سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پر نہیں ہوں گے۔ جس طرح کے شیطان نے کہ بہت بڑا اپنا کو چکر چلا کے بندے کا دماغ خراب کر دیا ہو اور بندے کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، بندہ خبتی ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، تو اس طرح ان بیچاروں کی حالت پاگلوں والی ہوگی جو کہ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو کہا گیا تھا کہ بھئی سود حرام ہے، اس کو چھوڑو، تو انہوں نے بطور دلیل کے کہا تھا انما البیع مثل الربا۔ آج کل بینک والے کہتے ہیں دیکھو جی سود، یہ بینک کا سود کتنا حرام ہے، پیسے میں تو کاروبار ہی کرتے ہیں، جب بندہ عام کاروبار کرتا اس جگہ منافع وہ جائز ہے، جڑا اسی کرتے ہیں وہ کتنا ناجائز ہے۔ آئے گا انما البیع مثل الربا، دونوں کا معاملہ ایک ہو جائے کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرق بیان کر دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ پاک نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ ربا کا معنی ہوتا ہے منافع، لیکن جب یہاں بات ہو حلال و حرام کے معاملے میں تو وہاں ربا سے مراد جو ہے وہ منافع کہ جس کو حاصل کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، یعنی ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال وہ سود ہے، اس کو ربا کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کہتے ہیں کہ بینکوں والے بھی تو کاروبار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بینکوں والے کاروبار کرتے ہیں کو اس کے باوجود وہ ناجائز ہے بینک کا سود۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بینکوں والے وہ پہلے ہی جب بندہ پیسے جمع کروانے کے لیے آتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں تجھ کو مہینے کا اتنے فیصد ملے گا۔ اب ان کو کیسے پتا کہ کاروبار میں ہمیں منافع کتنا ہی ہوگا، پہلے کاروبار کیا نہیں منافع پہلے طے کر لیا، یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی منافع اتنا نہ ہو اس سے زیادہ ہو، یا ہو سکتا ہے منافع اتنا نہ ہو اس سے کم ہو، کاروبار تبھی اس کے پیسے کیا نہیں ہے، منافع پہلے کہتا کر لیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کاروبار تو وہ ہے جس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تو لہذا ہو سکتا ہے کہ جو پیسے جمع کروائے ہیں وہ کاروبار میں ویسے کہیں ڈوب جائے، نقصان ہو جائے، منافع پہلے طے کر لیے۔ تو یہ بینکوں والے ایک تو منافع پہلے طے کرتے ہیں اس وجہ سے ناجائز، نمبر دو کہ وہ نفع میں شریک کرتے ہیں، اپنے بندے کو پیسوں والوں کو نقصان میں شریک نہیں کرتے، نقصان میں شریک ہے۔ حالانکہ انما البیع مثل الربا، ہاں جی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ غلط ہے اس لیے کہ خرید و فروخت میں تو منافع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تو سود جو ہے اس میں جو ہے وہ نقصان بندے کو شریک نہیں کیا جاتا، یہ بات ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، سو جس کے پاس آگئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فانتہی فلہ ما سلف، تو وہ باز بھی آ گیا تو اس کے واسطے وہی ہے جو پہلے ہو چکا، فامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ فمن عاد فاولئک اصحاب النار، لیکن جس بندے نے دوبارہ یہی کام کیا یہی لوگ ہیں تزغی ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھو ایک بندہ ہے پہلے سودی کاروبار کرتا تھا لیکن اب جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا توبہ کرے گا تو پھر جو اس نے پہلے کیا اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اب جو ہے لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر یہی کام کرتا ہے پھر تو کام خراب ہے، پھر تو جا توبہ کرتا ہی نہیں۔ جب اس کو کہا تھا بھائی یہ ناجائز ہے تو وہ الٹی سیدھی دلیلیں دے کر جو ہے وہ اپنے کام کو اور بھی آگے بار بار بڑھاتا ہے، بار بار سود دیتا رہتا ہے۔ فرمایا پھر ایسا بندہ اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے نا تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے منع کر دیا اور کہہ دیا حرام ہے تو وہ پھر اس کے حلال ہونے پر دلیل دے رہا ہے، گویا کہ اللہ کے حکم کو ٹکرا رہا ہے۔ اللہ پاک کے ایک حکم کو ٹکرانا بھی کفر ہے۔ جس چیز کو اللہ پاک نے حرام بتایا تو اس چیز کو حلال بتانا تو یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، فرمایا اللہ رب العزت جو ہے
وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ رب العزت ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتے. سود کا اور صدقات کا تکابر فرما رہے ہیں. صدقات کی بنیاد ایثار اور قربانی پر ہے کہ بھئی اپنا مال اپنے جیب سے نکال کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دو. جبکہ اب صدقات کی بنیاد یہ ہے، جبکہ سود کی بنیاد کیا ہے؟ سود کی بنیاد جو ہے خود غرضی پر ہے. تو فرمایا دیکھنے سے بندہ سمجھتا ہے سود پر دینے سے پیسے بڑھتے ہیں اور صدقہ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں. فرمایا حالانکہ انجام کا اعتبار سے ایسا نہیں، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود پر دینے سے کم ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، سود پر دینے سے بندے کا مال جو ہے نا بڑھتا نظر آتا ہے. جس طرح کے مردہ ہے نا تو وہ پھول رہا ہوتا ہے، اگر اس کو نہ دفنا تو چلا وہ پھول رہا مانا لگی بھائی سننا پتا فوت ہو گئی موٹا ہو گیا تو مڑ کے پھٹ جاتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. غبارہ نا اس میں ہوا بھرو تو بندہ کہتا ہے غبارہ موٹا ہو رہا ہے، غبارہ بڑا ہو رہا ہے، اور پھر ہوا بھرتے جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. یہی صورتحال ہے کہ سود کے ذریعے بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن انجام آخر کار تباہی ہے. صدقات کے ذریعے بظاہر مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن نتیجہ آخر کار اللہ پاک کی رضا، اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کے مال میں اضافہ بھی فرماتے ہیں، برکت بھی فرماتے ہیں. برکت کا معنی ہوتا ہے چیز تھوڑی ہے لیکن ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائے یہ، اور بے برکتی کا معنی چیز جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ضرورتیں پوری نہ ہوں. میں ان دیکھو سود خور کا انجام بیان کر کے آگے نیک لوگوں کا بھی انجام بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو نیک بننا آسان ہو جائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کی، زکات ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ان کا مومنوں کا انجام یاد کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ ہے باقی سود، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن. یہ بتا دیا کہ اگر کوئی تمہارا کوئی سودی لین دین باقی ہے، سود حرام ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، بات آ جاؤ سودی معاملے سے. لیکن آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں ایسا کرو گے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر فَآذَنُوا، تمہیں تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کے لیے. ہاں جی دیکھو سود یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جان، اگر رسول سے بات نہیں آتے تو پھر اللہ اس کے رسول سے اعلان جان کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سودی معاملے سے بات نہیں آ رہا. دیکھ لیں کتنا بڑا جرم ہے. اب گناہ تو اور بہت سارے ہیں لیکن یہ کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی قباحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے کیسے جملے ارشاد فرمائے، ہمیں اللہ کے رسول سے اعلان جان کر دیا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے ہے اصل مال، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی اور ظلم کرے. بتا دیا کہ بھائی اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو سود کا یہ ہے جو سودی قرضے دیے ہوئے ہیں تو وہ اصل مال اپنا دے سکتے ہو، اضافی سود وہ نہ لو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ ہو اور دوسروں پر بھی ظلم نہ ہو. سود لینا یہ دوسرے کے ساتھ ظلم ہے جس کو سودی پیسہ دیا، ہاں جی، اور اصل پیسے کو تو واپس نہ لیا، اپنے ساتھ ظلم ہے، تو میں کسی پر ظلم نہیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور میں اگر بندہ تنگ دست ہے تو مہلت دینی چاہیے آسائشگی کے وقت تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر بخش دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. اگر ایک بندے کو پیسے دیے ہیں قرضے کے لیکن اب واپسی کو کی اس کو ترتیب نہیں بن رہی، وہ مجبور ہو گیا، اس کے لیے پریشانی ہے، تو پھر اب اس کو کچھ مہلت دے دینی چاہیے. بھائی اتنی مہلت دے لو، اتنی مہلت میں پیسے دے دینا.
لیکن اگر اگلا بندہ مستحق ہے، اگر اگلا بندہ مستحق ہے اور اس بندے کے پاس پیسہ بہت ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، صدقے کے لیے سے دے دے اگر یہ مستحق ہے، تو تاکہ جو اس کو اس بیچارے پر بوجھ ہلکا ہو جائے، ان میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن تم سب اللہ پاک کی طرف لٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورے کا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے دن جب تھوڑا تفسیر القرآن کی پہلی نشست ہوئی تھی جمعہ کے دن، کہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ہے، اب وہ یہی ہے کہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور آخری آیت میں کیا بتایا گیا؟ ہاں جی، فکر آخرت دلائی گئی کہ بھئی دنیا داری میں ہی مال نہ پڑے رہو، بھئی آخرت کی فکر کر لو، گناہوں کو چھوڑ کر، حرام خوری کو چھوڑ کر، نجائز معاملات کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کر لو، تو پھر بھئی دنیا میں جو تم نے کیا ہے وہ تم کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ سورہ بقرہ کے 38 رکوع پورے ہوئے، 39 رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 6 رکوع پورے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار معاملہ کرو، الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوا تو اس کو لکھ لو۔ اب دیکھو اس سے پچھلے رکوع میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب تھی اور سود کی قباحت بیان کی، اور سود میں بندہ جو ہے عموماً جو ہے وہ قرضہ لیتا ہے نا کسی کو، تو اب قرضے کے ادا بھی بتا دیے، ایک تو بتا دیا بھی قرضہ دینا تو قرض حسنہ دینا ہے، بغیر کسی غرض کے اضافی پیسوں کے ثواب کے لیے سے بندے کو پیسے دینے ہیں، اور پھر قرضہ دینے کے ادا بتا دیے، قرضہ دینے کے ادا بتا دیے، قرضہ دینے کے ادا یہ بتائے کہ بھائی جب تم نے بھی ادھار لین دین کرنا ہے نا تو اس ادھار لین دین کو لکھ لیا کرو، وہ لین دین کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تاکہ بعد میں تمہاری لڑائی نہ ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لین دین کے معاملات کرتے ہیں تو لین دین کے معاملات لکھتے نہیں ہیں، چل کوئی نہیں اور تو میرا بڑا آئی خیر نہیں لگتا، بعد میں جو ہے پتہ چلتا ہے جب اگلا بندہ مکر جاتا ہے، پھر کہتا ہو میں نے اس سے بڑا اعتبار کیا، یوں ہوا وہ ہوا۔ بھائی شریعت کی تقاضوں پر عمل کرنا یہ بہتر ہے کہ بھائی سب آپس میں دوست بھائی ہوتے ہیں جب معاملات ہوتے ہیں، لیکن پھر لین دین کے معاملات میں ہر بندہ کبھی نہیں ہوتا، طاقتور نہیں ہوتا، اور ہر بندے کی یادداشت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ پکی ہو، تو لہذا معاملے کو لکھ لیا جائے۔ یہ لکھنے کی عدالت ہے شریعت اسلام، چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ایک بات کی تفصیل کے ساتھ وضاحت ہو رہی ہے۔ اب دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملات، سود کی قباحت آ گئی، اب جو ہے اگر قرض دینا ہے کسی کو تو بھائی قرض ہم نے واپس بھی لینا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرض لیتا ہے نہ دینے کے لیے، سے لیتا ہی اس کر کے مت دینے کی، ایویں کہہ دینا اتنے پیسے دے دے جنہوں نے لے لیں، تو جنہوں نے لینے کے میں کروں کیسے بھی ایسے میں لے لیں، پھر اگلا جمعہ اتنا یہ وہ جب نیان کہتا آج بھی کہا رہے ہیں نیانا کے بعد اتنی کہتا ہے ابو کہتا میں کہہ رہے ہیں یہ چیزیں یہ مسلمان کر رہی معاملہ بھائی، یہ مسلمانوں کے معاملات لین دین کے سیدھے کھڑے ہونے چاہیے۔ نماز روزے کا تعلق بندے کا اللہ پاک کے ساتھ ہے، لین دین کے معاملات بندے کے بندوں کے ساتھ ہے، دین داری کا امتحان لین دین کے معاملے میں ہوتا ہے۔ اگر بندہ لین دین کے معاملے میں کمزور ہے نا، سمجھو وہ نماز روزے میں بھی کمزور ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی نماز روزے کی کمزوری ہمارے سامنے آئی نہیں ہے، یہ کمزوری سامنے آ گئی۔ فرمایا کہ جب تم ادھار لین دین کا معاملہ کرو، جی کوئی مدت متعین تعلق تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے، کاتب بلاؤ، کوئی منشی بلاؤ، کوئی لکھ رہا، ان کو ذرا صحیح صحیح کرنا جتنا سارا معاملہ ہے خود دے دے، انصاف نہ دے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَلْيَكْتُبْ، نہ انکار کرے لکھنے والا اس بات سے کہ وہ لکھے جس طرح کہ اللہ پاک نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ لکھے، پھر
اللہ پاک نے اس کو نعمت دی، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو بھائی وہ ان دو مسلمان نے کہا بھائی ہمارے یہ معاملہ تو ہو رہے ہیں ادھار کی، اس کو لکھ دو، تو اس کو چاہیے وہ لکھ دے، نخرے نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ اور سوال ہے کہ سٹام لکھانا کہنے ہیں، یہ بھی دیکھ لو سٹام لکھانا کہنے ہیں، اس آنے میں معاملے ہوئے ہیں سٹام سے مطلب وہ لکھانا کام خراب ہوگا، بات کو نہیں بنتی ہے۔ ہاں کس نے لکھانا؟ جس نے پیسے دیے ہیں اس نے لکھانا، یا جس نے پیسے لیے ہیں اس نے لکھانا؟ جس نے پیسے لیے ہیں یہ لکھائے گا، کیوں دینے انہیں ہیں، ان نام میں لکھنے بندے نے جتنا کچھ ہو رہا لکھا کچھ ہو رہا مڑ کے آرام نہ گھٹنے والے مڑ کے جب بعد سے پڑھے تو پتہ لگتا ہوئے ہے کچھ ہوگا لکھائی۔ ہماری یومن للہ دی چاہیے کہ املاک کرواتا جائے وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے، اور یہ تق اللہ ربا، اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، اور لکھوانا بھی ڈنڈی نہ مارے، یعنی یہ نہ ہو لیا ہے کہ زیادہ پیسہ ہوا لکھوا دے تھوڑا، یہ بھی کام خراب ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کسی چیز کی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ کہتے ہیں اگر ایک بس اوقات بندہ ان پڑھ ہوتا یا انہوں بیچارہ اس طرح لکھانا نہیں آتا ہوتا، طریقہ نہیں آتا، تو پھر کون لکھاوے؟ وہ دی طرفوں کی ہو اور خدا کو ذمہ دار کو سرپرست کو دوست جتنے میں تو بارہ وہ لکھاوے۔ پھر کان الذی علیہ الحق، پھر اگر وہ شخص کے جس پر قرض ہے بے عقل ہو یا ضعیف ہو یا لکھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو لکھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر لکھوائے ولیہ، اس کا قابل اعتماد بندہ بالعدل انصاف سے، بس تشہدوا شہیدین من رجالکم، اور یہ بتا دیا کہ بھائی ساتھ دو گواہ بھی ہونے چاہیے، فرمایا اور گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے دو کو، گواہ دو مرد، اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد دو عورتیں، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، کہ ان لوگوں میں سے جن کو تم گواہی میں پسند کرتے ہو، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، یہ کہ بھول جائے اگر ایک خاتون تو ذکر احداہم الاخری، تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ گواہی دو مردوں کی ہوتی ہے معاملات میں، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی، یعنی ایک عورت کی گواہی ہے وہ مرد سے عادی ہے۔ کیوں مرد سے عادی؟ اس وجہ سے ہے حدیث پاک میں ہے کہ ناقص العقل ناقص الدین، اس وجہ سے کہ اس میں عورتوں کی کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے، یہ ایک تخلیقی چیز ہے، پیدائشی صفت ہے۔ ہمیں دیکھو کہ جو عورت ہے نا کون گھر میں ہوتی ہے، ان کو باہر کے معاملات کا مردوں کی بنسبت پورا پتہ نہیں ہوتا، باہر کے معاملات کو زیادہ نہیں جانتی ہوتی، اور پھر ناقص الدین کے بارے میں دیکھو اس پہ اس کو مانا کچھ ایسے ایام آتے ہیں جس میں نماز روزہ نہیں کرتی، تو لہذا اب ایک بندہ نماز روزہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دونوں برابر تو نہیں ہوں گے یہ چیز۔ تو فرمایا کہ اب صورت یہ ہے کہ دو عورتیں اور ایک مرد گواہ بن جائیں، اگر دو مرد نہ ہوں تو بتا دیا کہ بیچاری عورت جڑی ہے تو عموماً وہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھول جاتی ہے کلمہ، تو لہذا اگر ایک بھول جائے دوسری کو یاد کرا دے کیوں کھا لیتا ہوں اسی گل لیتا بڑے کیوں کہتا بولیاں نہیں ہے گا کہ ہر عورت جڑی ہے بیچاری وہ بھولنے والی ہوگی، بہت سارے مرد بھولنے والے ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ نہیں ہوتی، اتنا بھی ہوگا، لیکن یہ بات عموم بھی کہی جا رہی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ذرا بیچاری بھول جاتی ہے، اس لیے اگر بھولے تو دوسری یاد کرو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جب ان کو بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، گواہوں کے بارے بتا دیا کہ جب گواہوں کی گواہی کی ضرورت پڑے تو اب ہوں مقرر نہ، یہ صاحب نہیں پتا ساڑھے نام تیاری گاؤں جا نکلے سے وہ دوسرا گھر رکھنا چاہتے ہیں۔ عمر ہمارے یہاں مظلوموں کا ساتھ دیا تھا، ظالموں کا دی جاتا ہے، فلانا پیسے والا لہٰذا وہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کام خراب ہوا میں نے کبھی کام پہ گیا تو پھر میں ہی کروں گا، تو وہ گواہی دیتے مظلوم بیچارہ مارا جاتا۔
فرمایا گواہی سے انکار نہ کرے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اور سستی نہ کرو ہاں جی کسی معاملے کے لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک وقت کی مدت تک. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ یہ بات ہے انصاف کی اللہ کے ہاں، بلکہ زیادہ انصاف کی. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور یہ بات ہے زیادہ درستگی کے اعتبار سے یا گواہی کے اعتبار سے اچھی. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا اور زیادہ کہنے کے مناسب ہے اللہ ترتابو اس بات کہ تم شک میں پڑو، مگر یہ کہ تم شبہ میں پڑ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ بھائی لکھو کوئی معاملہ ادھار لین دین ہے تو لکھو گے تو پھر بعد میں پریشانی نہیں ہوگی. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو لکھ دیا کرو. ہاں جی فَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ مگر یہ کہ ہو لین دین کا معاملہ نقد جس کو تم فلفور کرتے ہو آپس میں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات پر کہ اس کو نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں سودا کرو. بتا دیا کہ لکھنے کی جو بات فرمائی نا تو یہ تو ادھار کا معاملہ ہے، لیکن اگر نقد لین دین ہو ادھر اس نے چیز دی ادھر اپنے پیسے دے دیے، اب اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی نہیں. لیکن بہتر ہے کہ معاملہ عام ہو، اگر نقد بھی ہو تو پھر بھی دو گواہ بنا لو اس پہ، یہ اچھا ہے. بات میں کوئی پریشانی ہو تو نپٹنا آسان ہو جائے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ نہ نقصان کیا جائے یا نہ نقصان پہنچایا جائے. اگر یہ معروف ہے تو نہ نقصان کرے لکھنے والا اور نہ گواہ. یہ مطلب یہ کہ لکھنے والا بھی ڈنڈی نہ مارے اور گواہی دینے والا گواہی میں ڈنڈی نہ مارے. کل کو اگر ضرورت پڑ گئی تو ہر چیز انصاف کے ساتھ مومن کو ٹھیک ٹھیک سچ کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور معاملے نپٹانا چاہیے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہ گناہ کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ پاک تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے. ساری باتیں اللہ پاک کیسے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں لین دین کے معاملوں کو. اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے کسی سے لیکن حالت سفر میں ہوتا ہے اپنے علاقے میں ہے اور سفر میں کوئی یہ لکھنے پڑھنے کو زیادہ کوئی اسباب ہی نہیں ہوتے کہ وہاں بھی بس اوقات نہیں. اب کیا کرے؟ اور شریعت نے جو ہے نا یہ کیسی آسانی ہے بندے کے لیے فرمائی کہ اس کے لیے معاملات کرنا بڑا آسان ہو جائے. فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر لکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہر لین دین معاملہ کر رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ جس بندے نے قرض لیا ہے وہ کوئی چیز اس کے بدلے میں دوسرے کے پاس بطور گروی رکھوا دے، رہن رکھوا دے تاکہ اللہ نہ کرے یہ دے نہ سکے یا یہ سفر میں کہیں موت اس کی آ جائے یا بھی اور سفر پیش آئے تو جس بندے نے قرض دیا ہے وہ اس گروی چیز کے ذریعے اپنے نقصان کی تلافی کر سکے. جی فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم لکھنے والا نہ پاؤ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو پھر گروی چیز جو ہے قبضہ میں دینی چاہیے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اگر تم میں سے ایک دوسرے سے بے خوف ہو جائے فَلْيُؤْدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو پھر چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت کا اعتبار کیا گیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَا آثِمٌ قَلْبُهُ جو کوئی گواہی کو چھپائے گا اسی کا دل ہے گناہگار. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو جانتا ہے. بتا دیا سفر کی حالت میں ایسا ہوا ایک بندے نے قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد اب وہاں کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا دی لیکن جب اپنے گھر میں واپس آ گئے اب جس بندے نے بطور گروی کو چیز لی ہے اس کو چاہیے کہ بھئی وہ اس کو واپس کر دے. ہاں جی اگر کوئی
ادھار کی مدت طے ہوئی ہے تاکہ قرض حسنہ کا ثواب اس کو ملتا رہے. ہاں جی وہ چیز جو اس نے تو گروی رکھی تھی اب اس کی لکھت پڑھ کرنا چاہتا تو کر لیں. ہاں جی تو باہر کیا لین دین کے معاملات بہت صاف ستھرے ہونے چاہیے کہ بات چھپانی نہیں چاہیے. یہ بہت گناہ کی بات ہے. سورہ بقرہ کا 39واں رکوع پورا ہوا اور تیسرے پارے کا 7واں رکوع پورا ہوا. آگے تیسرے پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ کا 40واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آخری رکوع سورہ بقرہ کا آخری رکوع. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ کے ہے تمہارے جی میں یا اس کو چھپاؤ گے تو اللہ پاک اس کا تم سے حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ پاک بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اب طے ہے کہ کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کی ہے. جو بھی معاملات انسان چھپ کے یا اعلانیہ کرتا ہے ہاں جی تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. جہاں اس بات کا جب تذکرہ آیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اس آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں جو خیالات آتے ہیں بس اوقات غلط خیالات آتے ہیں اس پر بھی بندے کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. صحابہ کرام اس سے ڈر گئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رب تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم اترا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس کے اندر نہ تو شبہات ہونا چاہیے اور نہ ہی جو ہے کسی قسم کی کجربی ہونی چاہیے. تو صحابہ کرام نے بالفور جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دعوت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہم اس پہ راضی ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اس پہ راضی ہیں. اور پھر آگے بتدابت دیا گیا کہ بھائی جو ہے وہ بندے کے ذمہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا جو اس کے بس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بوجھ بھی ڈالتے اور اس چیز کا اس سے مواخذہ بھی نہیں ہوتا. اب دل کے اندر گناہ کا خیال آ جانا یہ کوئی بری چیز نہیں، اس کے بندے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس خیال کو آگے لے کر اس پر عمل کر گزرنا یہ گناہ کی بات ہے. انسان کے دل میں گناہ کا خیال تو آئے گا نا، بطور تخلیق جو ہے نا وہ اس کے اندر اچھی اور بری چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. گناہ کا خیال آنا بری چیز نہیں. فرشتے پر انسان میں یہی تو وہ فرق ہے. فرشتہ جو ہوتا ہے اس کے دل میں گناہ کا خیال آتا بھی نہیں کرتا بھی نہیں. انسان ہے اس کے دل میں خیال آتا ہے. اب کمال تو یہ نہیں کہ بندے کے دل میں گناہ کا خیال آئے گا جس طرح فرشتے کے خیال میں نہیں آتا. کمال یہ گناہ کا خیال آئے تو گناہ سے بچ کے دکھائے، یہ اصل کمال ہے. جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان بندوں کو دعائیں بھی سکھا دی کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعائیں سکھائی کہ ان کے ذریعے سے بندے اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنی کہ ہم جس طرح ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو نتیجہ تک جو ہے یہ دعائیں سکھائی گئی اور دعائیں مانگی، اللہ پاک نے دعاؤں کو قبول کیا. دیکھیں فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ وہی بات نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب صحابہ کرام آئے پریشانی کا اظہار کیا تو فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو رہا ہے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرنا چاہیے. تو صحابہ نے فرمایا بالکل ہم قبول کرتے ہیں. تو بتا دیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے رسول بھی اس وحی پر جو اتاری گئی اس کی طرف ان کے رب کی طرف سے، اور مسلمان لوگ بھی. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، سب ایمان لائے اللہ پر. سب کون؟ حضور نے پاس سلم بھی، صحابہ بھی، سب ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ،
اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم فرق نہیں کرتے اس کو رسولوں میں سے کسی کے درمیان. وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا. غفرانک ربنا، اے ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، والیک المصیر، آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اب دیکھو قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ جو ایمان کے تقاضے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام نے سب کے تقاضے کو پورا کیا، اور رسول بھی ایمان لائے صحیح معنوں میں، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے صحابہ بھی لائے. اور یہ جو شیعہ آج کہتے ہیں صحابہ کرام جو ہے یہ ایمان میں مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک فتنہ ہے بہت بڑا انہوں نے کھڑا کیا، وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کر جو بند انہوں نے بیٹھ کر انہوں نے لکھی ہیں، اور جو ہے وہ وقت کے حکمرانوں کو یا پتہ نہیں کس سے خوش کرنے کے لیے ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں. دیکھو یہ صحابہ کرام نے یوں ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ کیا. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہے، اللہ پاک ان کے متعلق فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. مومنون کون تھے؟ اب دیکھو شیعہ کہتے ہیں کہ 5 حضرات جڑے ہیں نا یہی ہے 5 دن پاک ہیں. ہاں جی یا وہ یا انہوں نے چھٹ جاتے ہیں اور 5 اور سبب میں ہاں ہے کہ یہ صرف مومن سگے، باقی سارے جڑے منافق سے. اللہ پاک قرآن پاک فرماتا کہ بھئی اللہ کی دین سے فوجاں داخل ہوئی. سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فرمایا آپ اپنے آپ سے دیکھیں گے اللہ کے دین کے فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں. ایک اگلے سوائے پنجا نے مسلمانی ہوئی. اس اسلام سے کیا معاملہ جو اسلام جس کا تصور قرآن میں ہے. یہ مومنون سے مراد کون ہے؟ اللہ اکبر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. فرمایا اللہ پاک نہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر اسی کام کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، اس کو ملے گا وہی جو اس نے کیا، اور اس کو نقصان ہوگا اس گناہ کا جو اس نے کیا. ربنا لا تؤاخذنا، مومن لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار نہ مؤاخذہ کیجیے ہم سے، ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا، یا ہم سے غلطی ہو جائے. اب یہ صحابہ نے دعا کی اللہ پاک سے یا اللہ اگر ہم سے قبول ہو گئی یا اللہ ہم سے خطا ہو گئی معاف کر دیں. اللہ پاک نے معافی کا اعلان بھی کر دیا، لیکن اے جڑے اچھی ہے معاف کرو تیار نہیں، یہ کہتے سے نہیں معاف کرنا. اللہ پاک نے معاف کرتا لیکن اے معاف کرو تیار نہیں. ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا، اے ہمارے پروردگار نہ ڈالیے ہم پر اصرا بوجھ کما حملتا الذین من قبلنا، جیسا کہ جی بوجھ ڈالا آپ نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. یعنی سابقہ اقوام پر جو احکامات تھے وہ ہماری بنسبت سخت تھے، ہماری بنسبت سخت تھے. کسی چیز پر کوئی ناپاکی لگ جاتی تو کپڑے وغیرہ پر تو اس کو وہاں سے کاٹنا پڑتا تو ہم سے باغ نہیں ہوتا تھا. اس طرح کے سخت احکامات تھے. اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی. ربنا ولا تحمل، صحابہ کرام نے دعائیں کی، ان کی دعاؤں کو اللہ پاک نے دیکھے قرآن کریم کی یاد کا حصہ ہی بنا دیا، اور ان کی دعاؤں کی نسبت سے اللہ پاک نے احکام میں جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار نہ اٹھوائیے ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا، درگزر کیجیے ہم سے. واغفر لنا، ہم کو بخش دیجیے. وارحمنا، ہم پہ رحم کیجیے. انت مولانا، بے شک آپ ہیں ہمارے رب. فانصرنا القوم الکافرین، مدد کیجیے ہماری کافر قوم کے مقابلہ میں. یہ سورہ بقرہ کا 40واں رکوع پورا ہوا اور سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی، اور تیسرے پارے کا 8واں رکوع پورا ہوا، اور آگے 9واں رکوع تیسرے پارے کا شروع ہو رہا ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. آل عمران یہ مدنی صورت ہے، اور آل عمران کا معنی حضرت عمران کی اولاد.
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ابو اجداد کا گویا تذکرہ ہے، ابو اجداد کا تذکرہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں وہ حضرت عمران تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمران تھے۔ تو اس میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہاں جی، تو ان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ ہے، سورت کا نام آل عمران ہے۔ الف لام میم، دیکھیں پہلی سورہ بقرہ شروع ہوئی تو اس کے شروع میں الف لام میم تھا، تو اس سورت کے شروع میں حروف مقطعات میں سے الف لام میم ہے۔ اس کا حقیقی معنی اللہ پاک جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ، کوئی کارساز معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب الحق، نازل کی اس نے آپ پر کتاب سچی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی جو ان کے پاس، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ پاک نے اتارا ہے تورات اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، للناس لوگوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے اتارے فیصلے، حق باطل میں فرق کرنے کی چیزیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کی آیتوں کے، منکر ہیں اللہ کی آیتوں کے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ کوئی آسمان میں۔ بتا دیا قرآن کی حقانیت کو بیان کر دیا اور صحابہ کتابوں کی حقانیت کو بھی۔ ہم بے انصاف نہیں ہیں کہ ہم اپنے قرآن کو سچا مانیں اور جب پہلے کتابیں نظر ہوئی ہم ان کو جھوٹا کہیں، ایسا نہیں۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے، قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری تورات زبور وہ بھی سچی کتابیں ہیں، بتا دیا گیا۔ فرمایا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزوں کو اتارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کے معجزات بھی ہیں اور اس سے مراد کتابیں بھی ہیں، صحیفے بھی ہیں، ان کے ذریعے حق اور باطل کی وضاحت ہے۔ اللہ پاک کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ پاک اپنی صفات بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ پاک وہ ذات ہے جو کہ تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زبردست حکمت والا۔ دیکھو اللہ پاک ماں کے پیٹ میں شکلیں بناتا ہے، ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی، یہ رب تعالیٰ کی کاریگری ہے، رب تعالیٰ کا شاکار ہے، ہاں جی، ہمیں جیسے چاہتا ہے۔ کروڑوں انسان، اربوں انسان اس دنیا میں آ چکے، لیکن شکلیں صورتیں ان کی مختلف، شکلیں صورتیں تو آئی ہیں، ہاں جی، وہ جو آپ دیکھ لیے فنگر پرنٹنگ مختلف ہے، ہاں جی، اب تو جدید تحقیق نے بتا دیا کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے، ہاں جی، یہ جو ہمارے فنگر پرنٹ رکھے یہ کیسے نہیں رکھے، تو اس کے ذریعے سے انسانیت کی پہچان ہوتی ہے، کون سا انسان، یہ کون ہے، یہ کون ہے، کون ہے۔ ایئرپورٹ پہ داخل ہوتے تو فنگر پرنٹ لگاؤ، ہاں جی، اب اس کی شکل نہ بھی دکھائی دے لگتا لگتا ہے یہ بندہ وہ ہوئی ایسا ہو چاہیے سے کتوں گرفتار کر لیتے ہیں، ہاں جی، اہم معاملات پہ فنگر پرنٹ لگوائے جاتے ہیں، تصویر زیادہ اہمیت فنگر پرنٹ کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جس نے بندوں کی پہچان کے لیے بڑا زبردست انتظام کیا ہوا ہے۔ ان کو تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے نا، یہ بیچارے تحقیق میں لگے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تو پتہ نہیں اور کتنی عجائبات رکھی ہے۔ جی فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ وہ ذات جس نے اتارا تم پر کتاب کو
آیات محکمات اس میں آیتیں ہیں جو بالکل معنی میں صریح ہیں. ہن ام الکتاب وہی اصل کتاب سے وہی اصل کتاب ہے، انہی میں اصل مسائل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اور دوسری ہیں متشابہ آیتیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ بل وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم زیغ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ اس کو پیچھے پڑھتے ہیں متشابہ آیتیں کے فتنے کو تلاش کرنے کے لیے اور اپنے مقصد کا مطلب نکالنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ حالانکہ نہیں جانتے اس کی تعبیر سوائے نہیں جانتے اس کی تعبیر مگر اللہ تعالیٰ ہی. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ. قرآن کریم کی آیات ہیں یہ دو طرح کی ہے. نمبر ایک محکم اور نمبر دو متشابہ. محکم آیات سے مراد وہ آیتیں قرآن کریم کی کہ آیات کو سنتے ہی جن کا معنی اور مطلب سامنے آ جاتا ہے اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے بھی اس شریعت کہ فلاں حکم کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے. تو جن کی وہ آیات جن کا معنی مطلب معلوم کرنا آسان یا واضح تو وہ آیات محکم ہے. شریعت کے جتنے احکامات ہیں جو ہمارے متعلق ہیں وہ محکم آیت میں ملیں گے، واضح آیتوں میں. دوسری آیات ہیں متشابہ جن کا مقصد یہ ہے کہ بندے ان پر جو بھی مراد ہے ایمان لے آئیں. اب ان کی حقیقت تک پہنچنے کا ان کی اصل مراد کیا ہے اس تک پہنچنے کا بندوں کو حکم نہیں دیا گیا. اس کا تعلق محض اللہ پاک پر ایمان لانے سے جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ پر حق ہے. فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک کی جو متشابہ آیتیں ہیں چونکہ ان کا تعلق عمل کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہے تو جو گمراہ لوگ ہیں وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ کے جن کے معنی چونکہ واضح نہیں ہوتے وہ اپنی گمراہ کن نظریات کو ان متشابہ آیتوں سے جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. یہ گمراہ لوگوں کی عادت ہے. جو اہل حق ہیں اور صحیح معنی میں دیندار ہیں جب وہ متشابہ آیتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اب اگر کسی نے معلوم کرنا ہو کہ بھئی اتنے فرقے ہیں تو اتنے فرقوں میں حق میں کون سا ہے تو جو متشابہ آیتوں کو لے کر مبہم آیتوں کو لے کر اپنے مطلب نکالنے کے چکر میں ہیں سب تو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. اللہ پاک نے ان کے متعلق یہاں وہی بیان فرما دی ہے. اور جو لوگ متشابہ آیتوں کو پیچھے نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی اس سے اللہ کی مراد ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ لوگ سیدھے ہیں. اب آپ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو متشابہ آیتوں کو پیچھے پڑھ کر جو ہے اپنے مطلب نکالتے ہیں حالانکہ غلط. وہ میں نے عرض کیا رب تعالیٰ کی صفات ہیں. رب تعالیٰ کی صفات کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں جن کا معنی مطلب معلوم کرنا جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن آج لوگ ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں دوسروں کو. جو مقصود نظریہ انہوں نے اپنایا ہے اس کی تشریح اپنے نظریے کے مطابق کرتے ہیں اور دوسرے کے مطابق جو آیتیں مخالف ہوتی ہیں ہم تعبیر کر دیتے ہیں. جس طرح کہ میں نے کہ مسئلہ ہے صفات اللہ تعالیٰ کا کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہر جگہ موجود ہے یا صرف عرش پر ہے. تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ پاک کا صرف عرش پر ہے باقی کسی اور جگہ موجود نہیں ہے. اب تو انہوں نے کفر کے مطلب کرنا شروع کر دیے جو کہتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات صرف عرش پہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. حالانکہ رب تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو سمجھنا ایک بندے کے بس میں نہیں ہے. اور یہ صفات اللہ پاک کی طرف یہ بھی آیا قرآن پاک کریم میں رب تعالیٰ کے ساتھ عرش پہ مستوی ہے اور یہ بھی ہے وہ معکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ تم جہاں بھی جاؤ جہاں بھی ہو. اینما تولوا فثم وجہ یہ بھی آیا. تو ہمارا دونوں آیتوں پر ایمان ہے. ہم کہتے ہیں جو اس کا معنی جو اس کا مطلب ہے جو بھی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم خام کا ایک مطلب بیان کر کے اپنی مرضی کا دوسروں کو غیر مسلم کافر اور اپنا طرح طرح کے فتوے نکالتے ہیں.
صفات باری تعالیٰ کا انکار کرنا یہ جہمیت ہے. فرقہ جہمی پیدا ہوا تو انہوں نے صفات کا انکار کر دیا تھا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے متشابہ صفات کا انکار نہیں کرتے. ہاں جی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جو بھی معنی مراد ہے کیفیت ہم اللہ پاک کے سپرد کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو متحیہ نہیں کرتے. اور ایک فرقہ پیدا ہوا تھا مجسمہ، انہوں نے جو ایسی آیتیں کہ جن سے بظاہر رب تعالیٰ کے جسم کی طرف اشارہ ہے وہ آیتیں متشابہ، تو ان میں اللہ پاک کا جسم قرار دے دیا جیسا ساڑھا جسم ہے اللہ دے جسم. کیونکہ ہم ہیں، ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج رب تعالیٰ کی ذات کو محتاج نہیں ہے. ہم سننے کے لیے کان کے محتاج اللہ پاک سننے کے لیے کان کے محتاج نہیں ہے. ہم سننے کے لیے دماغ کے محتاج رب تعالیٰ کی ذات نہیں. تو اب فرقہ مجسمہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسے ہی اعضاء مان لیے، تو یہ گمراہی ہے. ہم کہتے ہیں جو آیات جس طرح آئی ہیں متشابہ ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی زیادتوں میں نہیں جاتے اور خام خواہ دوسرے پر فتویٰ بھی نہیں لگاتے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے ہمارے پروردگار نہ پھیریے ہمارے دلوں کو جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اس کے بعد وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، عطا کیجیے ہمیں اپنے پاس سے رحمت. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہے بہت زیادہ عطا کرنے والے. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے والے. لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. جہاں جو علم میں پختہ لوگ تھے ان کی نشانیاں بیان کر دیں کہ جو علم میں پختہ لوگ ہیں تو یہ متشابہات کے پیچھے بھی نہیں بڑھتے، کرتے ہمارا اس پر ایمان جو بھی مراد ہو، اور اللہ پاک سے دعائیں بھی کرتے رہتے یا اللہ اگر آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو یا اللہ اب ہمیں گمراہی سے بچا دیجیے، اپنی رحمت میں رکھیے. اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم نے اپنے کیے کا حساب اللہ پاک کو ایک دن دینا ہے اور ایک دن اللہ پاک کے آگے کھڑے ہونا ہے. لہذا کوئی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہو گیا اور تیسرے پارے کا جو ہے وہ 9واں